بنو عباس نے جب بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا تو بنو عباس نے حکم دیا کہ اہل بیت کے دشمنوں کے ایک ایک فرد کی قبر کو کھول کر ان کی لاشوں کو سولی پر لٹکایا جائے، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کی قبر کو کھود کر اس کی لاش کو نکالا جائے۔ چنانچہ جب عبد الرحمن ابن ملجم کی قبر کو کھودا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر کے ایک خارجی ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا۔ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا، مگر اس کی رشتہ داری مراد سے بھی تھی۔ سلطنت نجد کی شاہ کندہ کے قبیلہ بنی جبالہ کے ساتھ بھی قرابت داری تھی۔ ابن ملجم کوفہ میں نہروان پر علی کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا علی سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات قبیلہ تمیم رباب کے 10 لوگوں سے ہوئی، جن میں ایک عورت قطام بھی شامل تھی۔ یہ لوگ علی سے اپنے رشتہ داروں کی موت کا بدلہ لینے کو اکٹھے ہوئے تھے۔ قطام کے والد اور بھائی بھی نہروان میں علی کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے جو ہی قطام کو دیکھا تو عالم دین السلابی کے مطابق اپنے ہوش گوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے قطام کو شادی کی دعوت دی تو قطام نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے 1000 سونے کی اشرفیاں، مغنیاں اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی کی موت بطور مہر چاہیے۔ ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا۔ اس کے ساتھ شبیب بن بجرہ، وردان بن مجالد بھی مل گئے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ مسجد کے اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے سنبھال لیے جہاں سے علی مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ 19 رمضان کو علی کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہریلی تلوار سے حضرت علی کے سر پر وار کیا، جس سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زخمی ہو گئے۔ شبیب کا وار ضائع گیا اور تلوار دروازے کی لکڑی میں جا لگی۔ کہتے ہیں کہ جب علی کو زخم آیا تو مسجد میں داخل ہوئے یا نماز فجر میں علی نے سورۃ الانبیاء کی تلاوت کی۔ شبیب وہاں سے بھاگا مگر کندہ کے مقام پر اسے عمیر نے گھیر لیا، مگر رش کی بنا پر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وردان بن مجالد اپنے گھر پلٹا مگر اس کے اقرار جرم کے نتیجے میں اس کے رشتہ دار عبداللہ بن نجیبہ بن عبید نے قتل کر دیا۔ ابن ملجم کو ایک ہاشمی حسب نسب والے مغیرہ بن نوفل ابن حارث نے دبوچ لیا۔ علی نے حکم صادر کیا کہ اگر اس کی وفات اس زخم سے ہوئی تو ابن ملجم سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ 2 دن بعد 19 یا 21 رمضان 661 عیسوی میں 62 یا 63 سال کی عمر میں علی کی وفات ہوئی۔ حسن بن علی نے اپنے والد علی کی وصیت کے مطابق ابن ملجم کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا بدبخت شخص تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار سپاہیوں میں اور شیعان علی میں شمار ہوتا تھا۔ تمام جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بہادری کے جوہر دکھاتا رہا۔ کوفہ کی ایک عورت قطامہ کے عشق میں مبتلا ہوا، اور یہ قطامہ وہی تھی جس کے باپ اور بھائی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ نہروان میں خوارج ہونے کی بنا پر گرفتار کیا اور بعد میں ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض اور دشمنی اپنے دل میں پال رہی تھی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کا استعمال کیا۔ ایک دن یہ بناؤ سنگار کر کے اور اپنے نسوانی حسن کو نمایاں کر کے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے سامنے ظاہر ہوئی تو حوث کا پجاری اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو اپنی طرف میل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس نے اپنی ادائیں دکھائی اور اس کو اپنے پاس نہ آنے دیا اور کہنے لگی کہ مجھ کو مکمل طور پر حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ بتاؤ کتنی دولت چاہیے؟ عبد الرحمن بن ملجم ایک امیر خاندان کا
اکلوتا وارث تھا۔ اس نے کہا کہ جائیداد اور دولت کی دھونس مجھ پر نہ جماؤ، میرے جسم کو پانے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو کہنے لگی اگر مجھ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کو قتل کر دو۔ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ عقیدت اور لگاؤ رکھتا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ قطامہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ ایک دم دہل گیا، لیکن قطامہ اس کو برابر اپنی ادائیں اور اپنا جسم اور اپنی زیب و آرائش دکھاتی رہی اور اس کو جام پر جام پلاتی رہی۔ وہ قطامہ کو حاصل کرنے کے لیے نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی حامی بھر لی۔ انہی دنوں 3 مزید خوارج اس کو ملے جو کہ عمر بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا کہ ہم دونوں معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عاص کا کام تمام کریں گے اور تم نے علی کا کام تمام کرنا ہے۔ یہ مان گیا۔ قطامہ نے اس کے لیے خاص طور پر ایک تلوار بنوائی اور اس کو ایک خاص قسم کے زہر میں بجھا کر اس کے حوالے کیا۔ کچھ روایات کے مطابق جنگ نہروان کی شکست کے بعد متعدد خارجیوں نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی اور 40 ہجری کی جنگ نہروان پر تبادلہ خیال کیا، جس میں خارجیوں کے سینکڑوں ساتھی علی کی فوج سے علیحدگی کے بعد علی کی افواج کے ہاتھوں مارے گئے۔ صرف 9 آدمی خوارج کے زندہ بچ کر فرار ہوئے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان 9 خارجیوں میں سے 3 خارجیوں نے اسلام کے 3 رہنماؤں کے قتل پر راضی ہو گئے۔ جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا ان میں علی المرتضیٰ، امیر معاویہ اور عمر بن العاص کے نام شامل تھے۔ ابن ملجم نے علی المرتضیٰ کو، حجاج بن عبداللہ برق نے امیر معاویہ کو اور عمر بن بکر تمیمی نے عمر بن العاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا۔ جنوری 661 عیسوی کو مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران میں سجدہ کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے علی بن ابی طالب پر حملہ کیا اور ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے علی زخمی ہوئے۔ علی کے لیے طبی علاج معروف حکیم اخیر بن عمر السکونی نے کیا تھا، تاہم 3 دن بعد 21 رمضان المبارک 40 ہجری یعنی 28 جنوری 661 عیسوی کو علی المرتضیٰ ریلت فرما گئے۔ علی کے وصال کے 3 دن بعد علی کے بیٹے حسن ابن علی نے خود ابن ملجم کو قتل کیا۔ یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ صفین کے بعد جب علی نے معاویہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تو علی کی فوج کے ایک گروہ نے جنگ بندی سے انکار کیا۔ اس گروہ کو بعد میں خارجی کہا گیا۔ انہوں نے دینی معاملات میں انسانی فیصلے کو غلط قرار دیا اور کہا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہی ہوگا۔ 658 عیسوی میں انہوں نے بیعت کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جو مسلمان ان کا ساتھ نہ دے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ علی نے نہروان کی جنگ میں انہیں شکست دی۔ علی کی خلافت کے دوران میں خوارج کا قتل سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کے دوران میں وہ علی کے سب سے پکے حمایتی تھے۔ ابن ملجم نے 2 اور افراد برق ابن عبداللہ اور عمر بن بکر التمیمی کے ساتھ مکہ میں ملاقات کی اور عمرے کے بعد طویل بحث کی۔ انہوں نے طے کیا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا سبب علی، معاویہ اور عمر بن العاص ہیں، جو ان کے خیال میں غلطی پر تھے۔ انہوں نے تینوں کو قتل کرنے کی قسم اٹھائی تاکہ نہروان پر اپنے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ انہوں نے مطلوبہ تاریخ پر اتفاق کیا اور اپنے اپنے ہدف چن لیے۔ اس بارے 2 مختلف روایات پائی جاتی ہیں کہ علی کی شہادت سے قبل ان کو اپنے انجام کا علم ہو چکا تھا۔ یہ پیشگی علم یا تو انہوں نے خود کسی طور پر دیکھ لیا تھا یا پھر انہیں پیغمبر اسلام نے اس بارے میں بتایا تھا۔ متعدد روایات کے مطابق علی کے سر سے بہتا خون ان کی داڑھی کو رنگ رہا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق
قدامہ میں سب سے برا شخص وہ تھا جس نے پیغمبر صالح کی اونٹنی کو ہلاک کیا تھا، اور موجودہ انسانوں میں سب سے برا وہ ہوگا جو علی کو قتل کرے گا۔ قتل کی رات علی نے بتا دیا تھا کہ ان کا وقت آن پہنچا ہے، اور بعد میں ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ بنو عباس نے جب بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا تو بنو عباس نے حکم دیا کہ اہل بیت کے دشمنوں کے ایک ایک فرد کی قبر کو کھول کر ان کی لاشوں کو سولی پر لٹکایا جائے، اور سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کی قبر کو کھود کر اس کی لاش کو نکالا جائے۔ چنانچہ جب عبد الرحمن ابن ملجم کی قبر کو کھودا گیا تو اس کے اندر سے اس کی لاش کی بجائے صرف سانپ، بچھو اور اژدہے برآمد ہوئے، اس کی لاش نہ مل سکی۔